کہتے ہیں جی کیا دارال علوم دیوبند کی بنیاد انگریزوں کے مشورہ سے رکھی گئی تھی؟ مجھے اب ایمانداری سے بتاؤ، کبھی انگریز نے بھی یہ مشورہ دیا ہے تم مدرسہ بناؤ؟ کبھی کوئی انگریز یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم مدرسہ بناؤ اور جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیم عام ہو؟ ہمارے کچھ سادے محترم ہیں کراچی کے مولانا منظور مینگل صاحب، میں اس ساجی کی ایک دن گفتگو سن رہا تھا تو سائی فرماتے میرے پاس چند لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا آپ مدرسہ جو چلاتے ہیں تو آپ کو چندہ کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ امریکہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمیں صحیح بتایا آپ کو چندہ کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی امریکہ دیتا ہے، امریکہ تو چاہتا ہے مدرسے عام ہو، وہ تو چاہتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم عام ہو۔ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں، کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر یہ مسلمان ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ انگریزوں کے مشورے سے رکھی گئی تاکہ انگریز جو ہے وہ مشورہ دیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جائے، پھر وہاں سے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد رکھ کے پھر انگریزوں کی جڑوں میں بیٹھ جائیں، پھر اپنے جہادی لوگ تیار کریں جو انگریز کے خلاف لڑیں، پھر اسی دارالعلوم دیوبند سے مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوں، پھر وہ تصوف کے میدان کو لے کر چلیں، دین اسلام کی تعلیم کو عام کریں اور 1500-1800 کتابیں لکھ دیں۔ پھر وہاں سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نکلے، وہ تبلیغی جماعت کا آغاز کرے اور پوری دنیا کے اندر جہاں چائنا کے اندر اذان نہیں ہوتی تھی آج وہاں سینکڑوں کے اعتبار سے مساجد موجود ہیں۔ پھر یہ جماعت پیدا ہو، پھر جناب یہ جا کر لوگوں کو گھر گھر جا کر دعوت دے، پھر یہ جماعت پیدا ہو، اس لیے مشورہ دیا تھا۔ پھر انگریز نے اس لیے مشورہ دیا کہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ انگریز کے خلاف لڑے، پھر وہاں تحریک ریشمی رمال، پھر ان تحریکوں کے اندر گئے، انگریز کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہو کر انگریز کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج کے اندر بھرتی ہونا یہ حرام ہے، تو اس لیے اس نے مشورہ دیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا ناجائز اور حرام ہے۔ انگریز نے اپنی عدالت میں بلایا، اس نے کہا حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا سزا ہے؟ کہتا ہے تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بریف کیس کھولا اور وہاں سے اپنے کفن کو نکال کر لہرا کر کہا کہ جب میں دیوبند سے آیا تھا، اسی دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہوں، وہیں سے پڑھا ہوا ہوں، وہیں سے جب میں آیا تھا اپنے کفن کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس لیے انگریز نے مشورہ دیا تھا، اس لیے انگریز نے مشورہ دیا علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہو، پھر وہ پاکستان کو حاصل کریں اور اس پاکستان یہ والے حصے کے اندر وہ پاکستان کا پرچم لہرا دے۔ اس لیے انگریز نے مشورہ دیا تھا مولانا ظفر احمد عثمانی پیدا ہو، وہ جناب پھر بنگلہ دیش جو اس وقت پاکستان تھا وہ اس کے اندر جا کر اسلام کا پرچم لہرائیں۔ اس لیے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے پھیل جائیں اور پھر جناب دین کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو۔ اس لیے انگریز نے مشورہ دیا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، یہ مسئلہ کی تعصب کے اندر آ کے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ فیصلہ ایک عقل مند بھی کر سکتا ہے۔ اچھا جی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے 1867 کے اندر جی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اب یہ انگریزوں کا دور ہے تو جس کام کی بنیاد انگریزوں کے دور میں رکھی جائے وہ کیسے مسرد ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یار کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہر کام اسی وقت ہی کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 1867 کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے نوجوانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے، اس وقت انہوں نے کہا کہ مدرسہ بناؤ، پھر اس کے اندر پھر ہر قسم کی تعلیمات دین اسلام کی ان کو دو تاکہ دین پھر جو ہے وہ بچ جائے۔ انگریز نے سروے کیا اور اس نے کہا کہ جو مدرسہ ایک جگہ پہ موجود ہو ختم کر دیا جائے اس کا اثر 300 سال تک رہتا ہے۔ کتنے سال جی؟ 300 سال تک۔ اگر مسجد ہے، مسجد ختم کر دی جائے تو اس کا اثر 100 سال تک رہتا ہے۔ انگریز کبھی بھی اس بات کا مشورہ نہیں دیتا کہ مدرسے بناؤ اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرو۔ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله